بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حکایت نمبر 86 یعنی 86۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں آ کر اس کو قتل کر ڈالا اور شہر سے باہر پھینک دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن گیا اور واویلا کرنے لگا۔ اور لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرما دے کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ قتل کرنے کے بعد ایک گاؤں میں قتل ہوا ہے، اور پھر دوسرے دو جو گاؤں تھے ان دونوں گاؤں کے درمیان کا جو راستہ تھا وہاں اس کو پھینکا تاکہ الزام سامنے والے دو گاؤں والوں کے اوپر آ جائے۔ تو بات بڑی بڑھ گئی تھی، تو وہ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائے۔ اس پر خدا تعالیٰ کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو جو مر چکا ہے، اس مقتول کو مارو، گائے کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو، تو یہ مقتول زندہ ہوگا خود ہی بتائے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ یہ مذاق تو نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کے لوگوں نے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا کہیں یہ مذاق تو نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اللہ، کیا میں تم سے کوئی ایسی بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمایا یہ گائے کیسی ہو؟ گائے کیسی ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ نوعمر ہو، ان دونوں کے درمیان میں ہو، نہ بچپنے میں ہو نہ بڑھاپے میں ہو، درمیان میں ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی پیلی ہو کہ جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق، ہر خوبی کے متعلق ذرا تفصیل کے ساتھ پوچھ کے بتا دیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی گائے ہو جس سے نہ کوئی خدمت لی گئی ہو، نہ ہل جوتی ہو، نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بالکل بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، ایسی ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش میں نکلے، اور ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتا چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے، وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے۔ یہ معلومات لینے کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایسی گائے ہے مگر ایک یتیم بچے کی ہے۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا، نیک شخص، جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا۔ اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن کے اوپر، گائے کے اوپر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں۔ اے اللہ، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا، اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ رکھی ہے، گائے۔ اب وہ جوان ہو گئی ہوگی،
اس کو جنگل سے جا کر لے آؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے تیری ایمانت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا، اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ بیٹا، اس کو بازار میں جا کر 3 دینار میں بیچو، 3 دینار میں اس گائے کو بیچ کر آؤ، مگر شرط یہ کہ جب اس کا سودا ہو جائے تو مجھ سے پوچھے بغیر تم گائے دو گے نہیں۔ جب بات چیت ہو جائے، اوکے ہو جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے 3 دینار میں ہم اس کو خریدتے ہیں، تو اس کو فوراً رسی نہ دے دینا، پہلے میرے پاس آنا، مجھ سے اجازت طلب کرنا، میں اگر آپ کو اجازت دوں تو آپ 3 دینار میں گائے فروخت کرنا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے امی جان۔ بچہ گائے کو لے کر بازار میں پہنچا تو جیسے ہی بچہ گائے کو لے کر بازار میں گیا ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، گائے کی قیمت پوچھتا ہے، جو کہ یہ فرشتہ انسانی روپ میں آیا ہے، گائے کی قیمت پوچھ رہا ہے، کتنے کی ہے؟ بچہ کہتا 3 دینار کی۔ کہتا 3 دینار؟ گائے تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین ہے، 6 دینار لے لو، تم 3 مانگ رہے ہو، تمہیں میں 6 دینار دیتا ہوں۔ اس لڑکے نے جب یہ دیکھا کہ 6 دینار، حالانکہ امی نے تو 3 دینار کہا تھا، یہ مجھے 6 دینار دے رہے، تو کہنے لگا کہ میں پہلے اپنی امی سے پوچھ لوں پھر میں آپ کو یہ گائے 6 دینار میں دے دوں گا۔ تو وہ کہ فرشتہ جو انسانی روپ میں آیا ہے کہتا ہے نہیں، اپنی ماں سے پوچھے بغیر، ماں سے نہیں پوچھنا ہے، ماں سے پوچھے بغیر تم مجھے یہ گائے 6 دینار میں دے دو۔ تو بچے نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بچہ اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا، جا کے اپنی ماں کو اس کا واقعہ بیان کیا تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹا، آج کل اس کو دوبارہ لے کر جانا اور اس کے 6 دینار قیمت مانگنا۔ بچہ کل صبح دوسرا دن ہوا، پھر گائے لے کر گیا، پھر جیسے ہی بازار پہنچا خریدار آیا تو اس بچے سے کہنے لگا کہ میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں اس گائے کے۔ بچے سے قیمت پوچھی کیا مانگ رہے ہو؟ کہا کہ 6 دینار۔ کہتا 6 دینار؟ بڑی حسین گائے، بڑی خوبصورت ہے، تم مجھ سے اس کے 12 دینار لے لو۔ تو بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھے بغیر آپ کو یہ 12 دینار میں نہیں دے سکتا، اگر میری ماں کہتی ہے کہ 12 دینار میں ان کو دے دو تو میں دے دوں گا۔ اب وہ اس نے بھی یہی شرط رکھی کہ ماں سے نہیں پوچھنا ہے، ماں سے نہیں پوچھنا ہے، بغیر ماں سے پوچھے مجھ سے ابھی کی ابھی 12 دینار لے لو۔ بچے نے انکار کیا، وہ واپس چلا گیا۔ اب بچہ گائے لے کے واپس گھر پر آ گیا اور آج کا واقعہ ماں کو بتایا، ماں سمجھ گئی۔ جب ماں نے سارا واقعہ سن لیا تو ماں سمجھ گئی۔ ماں نے کہا یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ معلوم ہوتا ہے، جو کہ گائے جو کہ امتحان کے لیے آ رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی۔ اب ماں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا جب کل تم جاؤ گائے بیچنے تو جب وہ خریدار آئے تو اسے کہنا کہ کیا آپ ہمیں گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں؟ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو بیچنے کا وقت نہیں آیا، ابھی اس گائے کو بیچنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، یہ اس کی قیمت ہے، اس کی گائے کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، یہ ہے اس کی قیمت۔ ابھی گائے نہیں بیچنی ہے، گائے لے کے واپس گھر چلے جاؤ۔ جب بنی اسرائیل تمہارے پاس آئے تو ان کے ہاتھوں یہ گائے فروخت کرنا اور اتنی قیمت ان سے مانگنا کہ اس گائے کی جو کھال ہے اس کو بھرو سونے سے، تو اتنے کی دوں گا۔
لڑکا گائے کو وہ لے کے گھر واپس آیا. یہ گائے ایک ایسی گائے تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ساری صفات موجود تھی. جب بنی اسرائیل کو تلاش تھی، جب بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے. اس گائے کی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا. تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے، وراثت کے چکر میں، پراپرٹی کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، لالچ کے چکر میں مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے. چنانچہ اس قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا. تو میرے بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ سورہ بقرہ کے اندر 8ویں اور 9ویں رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے.